اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جناب۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی جواد نہیں، وہی جود حقیقی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ پروردگار عالم اللہ رب العزت جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تمام کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے، اور اللہ نے بغیر کسی غرض و عوض کے بے شمار ظاہری اور باطنی نعمتیں اور بے شمار حسی کمالات مخلوق کو عطا کیے ہیں، اور اس کی مخلوقات کی عطا کی کیا کہنے ہیں کہ اس نے اپنی مخلوقات کو کیا کچھ عطا نہیں فرمایا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے حبیب ہیں، جو محبوب خدا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عطا کے کیا کہنے ہیں، ان کے احسانات اس کائنات پر، امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیش بہا احسانات جو دینے والے، جو عطا کرنے والے رب العالمین نے اس پوری کائنات میں جب یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ناظرین محترم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر ہم امت مسلمہ پر احسان فرمایا۔ اب اللہ رب العزت نے جو کائنات بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ کو سخی یعنی سخاوت یعنی جو دینے والا عنصر ہے، جو نیکی کا مادہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ پسند فرماتا ہے۔ دینے کا مزاج بہت سارے لوگ رکھتے ہیں اور بانٹنے کا مزاج رکھتے ہیں، اور یہی بانٹنا، یہی دینا، یہی عطا کرنا اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ آج ہم جس عنوان پر بات کریں گے جناب وہ ہے جود و سخا، یعنی یہی عنوان آج کی ہماری بزم کا، جود و سخا۔ اور اس عنوان کے تحت جو ہماری جو اسکالر ہیں گفتگو فرمائیں گی، مہمان شخصیات آج کی اس بزم میں موجود ہیں، جن کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں۔ جناب سب سے پہلے تشریف فرما ہیں جو ایسی شخصیت جو تعلیم و تدریس سے جو وابستہ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ہماری اس بزم میں اس سے پہلے بھی تشریف لا چکی ہیں ڈاکٹر رابعہ مدنی صاحبہ، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ اگلی مہمان شخصیت جو ہماری آج کی بزم میں موجود ہیں، جود و سخا کے تعلق سے گفتگو فرمائیں گی، بارہا میری پہچان میں تشریف لا چکی ہیں، آج بھی ہم نے انہیں مدعو کیا اور قیمتی وقت سے اپنے وقت کو ہمیں دے رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زرمینہ ناصر صاحبہ، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان ہے ہمارا جود و سخا، اور ڈاکٹر صاحبہ بہت ہی خوبصورت عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جناب جود و سخا سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ارشاد فرما دیجیے۔ بہت بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جود و سخا اسلامی معاشرے کی ان عظیم الشان نیکیوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت عزیز ہیں۔ سبحان اللہ۔ جود و سخا عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور لغوی معنوں میں یہ ایک سے زیادہ معنوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ لغت میں ان کے معنی دیکھے جائیں، کیونکہ کسی بھی اصطلاح کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرور ان کے لغوی اور اصطلاحی معنوں کو پہلے سمجھنا چاہیے۔ جود کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے ایک سے زیادہ معنی ملتے ہیں۔ یہ ہمیں پوشیدہ کے معنوں میں بھی ملتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ عطا کرنے والا، عنایت کرنے والا، داد و دہش دینے والا، دان پن کرنے والا، عنایات کرنے والا، اور اس جیسے اور دوسرے مترادفات میں اس کے معنی ہمیں لغت میں ملتے ہیں۔ اسی طرح سخا بھی اس کا ایک جوڑی دار لفظ ہے، اس کے معنی ہیں کریمی، فیاضی، بخشش، دینے والا، جو بطور خاص ہے دینے والا، یہ ہمیں سخا کے معنوں میں ملتا ہے۔ اسی سے لفظ سخاوت نکلا ہے۔ اہل علم کے نزدیک سخاوت ایک ایسی نیکی ہے جو مادی وسائل سے ابھرتی ہے، اور اس کے عمومی اصطلاح میں ہے کہ ایک ایسا انسان جو کہ صرف اللہ کی رضا اور خوشی کی خاطر اس کا دینے والا ہاتھ ہو،
اس میں دولت بھی شامل ہو سکتی ہے، اس میں مادیت، اخلاقیات، روحانیات، اس میں ہماری ہر وہ نعمت شامل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس سے نوازا. سبحان اللہ. ہم اس نعمت کو آگے مخلوق خدا کو کیسے نوازتے ہیں، جود و سخا یہی کہلاتا ہے. سبحان اللہ. جود و سخا، سخا صرف سخا صفات بشریہ میں سے ہے، مگر جود یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے. بے شک. سب سے بڑا جواد اللہ تعالیٰ، اور اس کو نبیوں کا وصف بھی کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑے جواد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اصطلاحی طور پر ہم جود و سخا کے معنی اس طرح لیں گے کہ وہ تمام نعمتیں، وہ تمام عنایات جن سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، وہ اخلاقی بھی ہو سکتی ہیں، جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، دولت بھی ہو سکتی ہے، دماغی صلاحیتیں بھی ہو سکتی ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اللہ نے فرمایا کہ سخی کو میں جنت میں بھیجوں گا اور بخیل کو میں دوزخ میں ڈالوں گا. اللہ. سخاوت کی الٹ ہے بخل. جی. اور قرآن شریف میں 80 سے زائد مقامات پر سخاوت کا ذکر آیا ہے، مگر اس میں لفظ سخاوت کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ یہ اور دوسرے مختلف اصطلاحات میں اس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے. اس کو انفاق کا نام دیا گیا ہے، اس کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا کہا گیا ہے، اور بخل کی مذمت کے نام سے بھی بہت جگہ اس کا ذکر آیا ہے. سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو غیبت کرتے ہیں اور جو بدگوئی کرتے ہیں اور جو دولت اکٹھی کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمیشہ قائم رہے گی. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگ سے بچے گا وہ متقی جس نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا اور اس کا کوئی احسان نہیں کسی پر سوائے اپنے رب کی رضا کی خاطر. سبحان اللہ. تو جود و سخا تو اللہ تعالیٰ کی اتنی پسندیدہ خوبیاں ہیں جس انسان میں یہ خوبی پائی جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ سخی سے اللہ رشتہ کبھی توڑتا نہیں ہے اور بخیل سے اللہ رشتہ کبھی سبحان جوڑتا اللہ. نہیں ہے. سخی سے اللہ کبھی رشتہ نہیں توڑتا، اور سخاوت تو اللہ رب العزت کو پسند ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کی کیا ہی بات کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور میں زرمینہ آپ کی جانب بڑھوں گی جود و سخا کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت مبارکہ. آپ اس کی روشنی میں ارشاد فرما دیجئے جود و سخا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جود و سخا بہت ہی اہم موضوع، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں سخاوت اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اس کے بندوں پہ خرچ کرنا جو آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں تمام تر صلاحیتیں، ان کی اسپیشلی اللہ تعالیٰ کی خاص رضا اور خوشنودی کی خاطر، اخلاص نیت کی خاطر. اور جود اس کو کہتے ہیں کہ آپ قلیل مقدار میں اپنے پاس رکھیں اور بے دریغ خرچ کریں اس تمام میں سے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے. بات کی جائے سورہ رعد کی آیت 22 کے مفہوم کے تعلق سے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اللہ نے جو عطا کیا اس میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے. آپ نے بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے، تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیکر حسن اخلاق ہیں، پیکر نور و طہارت ہیں، اور پیکر جود و سخا بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جود و سخا کا منبع ہے، مرکز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، فتوحات کے حوالے سے پڑھتے ہیں، تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں لوگوں کو تقسیم نہ کر دیا کرتے تھے تو اپنے گھر کو تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے. ایک بار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میں کچھ مال اللہ کی راہ میں تقسیم کروں. تو آپ فرماتی ہیں کہ جو تجارت کا مال آئے گا آپ اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیجیے گا. جب وہ مال آتا ہے آپ وہ تقسیم کر کے گھر واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ کے جسم اطہر پر بوریے کا لباس ہوتا ہے. جب ان سے دریافت کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا پیراہن مبارک بھی صدقہ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنے لباس کی فکر تھی، نہ اپنے سر پر چھت کی فکر تھی. فکر تھی تو صرف اس بات کی کہ کوئی
کوئی سائل میرے در سے خالی ہاتھ نہ جائے. اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو منع نہیں فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سخاوت ہے, جو جود و سخا ہے, جو فیاضی ہے, وہ ماہ رمضان المبارک میں اور بھی زیادہ بڑھ جایا سبحان اللہ, کہ واہ کیا جود و کرم اے شاہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ کا مفہوم میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت جنت کا درخت ہے جس کی شاخیں زمین میں ہے. جو اس درخت کو تھامے گا تو یقیناً اس کی پرسنالٹی میں, اس کی شخصیت میں سخاوت کا عنصر پایا جائے گا. ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سخاوت جنت کا درخت ہے اور اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں. جو اس ٹہنی کو تھامے گا وہ ٹہنی اس کو نہیں چھوڑے گی تا وقت یہ کہ وہ اس کو جنت میں نہ پہنچا دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو خصوصیات یا اوصاف اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے, ایک حسن خلق اور دوسرا سخاوت. زینب دیکھیں کتنی پیاری کوالٹی ہے جس کو اللہ پسند فرما رہا ہے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی جڑ سخاوت ہے, کیونکہ یہ ہمارے ایمان کو کامل کرتی ہے. اور جو سخاوت کرنے والے لوگ ہیں یقیناً ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے والے, اس کی دولت سے خود کو فیضیاب کرنے والے اور اس کی قدر کرنے والے لوگ ہیں. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ کا جو آپ مروی فرماتی ہیں مفہوم ہے کہ جنت سخیوں کا گھر ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے, لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے, جنت کے بھی قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. مقدام بن شریح اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے یہ بات فرماتے ہیں کہ جو سخاوت ہے وہ اتنا پیارا وصف ہے کہ جیسے سلام کرنا ہے, سلام کو عام کرنا, دوسروں کو کھانا کھلانا ہے, یا جو اچھی گفتگو ہے, یہ تمام ایسے خوبصورت اعمال ہیں جس سے ہم پر مغفرت واجب کر دی جاتی ہے. یہاں میں اپنی بات کو کمپائل کروں گی ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے ساتھ جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا کہ آپ نے کبھی نہ نہیں فرمایا. ایک مرتبہ ایک شخص آیا, اس نے 10 سوال دراز کیا تو آپ نے 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو بکریاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو عطا کر دی, اور وہ جا کے اپنے قبیلے میں کہتا ہے کہ اے لوگو اسلام قبول کر لو, دائرہ اسلام میں آؤ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نوازتے ہیں, اتنا جود و سخا کا پیکر ہیں کہ دل میں مال کے جانے کا اندیشہ تک پیدا نہیں ہوتا. تو جود و سخا ایک آب شیریں ہے, ایک میٹھے پانی کا ایسا خوبصورت دریا ہے جس کے کنارے پہ بہت کم لوگ ہیں, لیکن یقیناً وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں کیونکہ وہ نوازے جاتے ہیں اور اس کے ثمرات کو اور حلاوت کو وہ دنیا اور آخرت میں محسوس کرتے ہیں, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہیں. اور بے شک ان کی سرکار میں بھیڑ تھی پر کرم بھی تھا, محو التجا لوگ تھے, میں تھا, حرم بھی تھا, اور لکھتے جاتے تھے ہر ایک کا مقدر محمود, جان عالم کے پاس لوگ بھی تھی اور قلم بھی تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سخاوت یعنی جود و سخا کے تعلق سے زرمینہ ناصر صاحبہ گفتگو فرما رہی تھی. یہاں پر مجھے ایک وقفے پر جانا ہے, ہمارے اور آپ کے درمیان ایک وقفہ حائل ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر رابعہ مدنی صاحبہ اور زرمینہ ناصر صاحبہ. جود و سخا آج کا ہمارا عنوان ہے, اور اسی طرح سے جس طرح سے جود و سخا کی بات ہو رہی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد باری ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم دوسروں پر خرچ کرو تو میں تم پر خرچ کروں گا. یعنی جب ہم راہ خدا میں خرچ کریں گے تو مال دینے سے تو مال بڑھتا ہے, زیادہ خرچ کرنے سے اللہ رب العزت کی نوازشیں اور زیادہ بڑھتی ہیں. اسی تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ ارشاد فرما دیجئے, جس طرح سے سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہم نے جود و سخا کے حوالے سے سیکھا کہ کس طرح سے تقسیم کرنا ہے, کیسے دینا ہے, کیسے برتنا ہے چیزوں کو. اسی طرح میں چاہوں گی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, اولیاء کاملین, بزرگان دین کے جو واقعات ہیں, ان کی جو زندگی ہے, ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, کچھ احوال اس کا بھی فرما دیجئے. ضرور ضرور. جود و سخا ایک بہت بڑی عبادت ہے, اور یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. ہم جتنا جود و سخا کریں گے گویا ہم عملی طور پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. بے شک بے شک سب سے بڑا جواد پروردگار عالم, سبحان اللہ, اور انسانوں میں سب سے بڑے جواد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا ابھی ذکر خیر ہوا ہے, اور یقیناً وقت کی کمی کے باعث
میں ان باتوں کو، حالانکہ وہ باتیں دہرانے والی ہیں اور ان کا تو کوئی انجام اور کوئی انتہا ہی نہیں ہے، بے شک سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیے جائیں، مگر اس کے باوجود سب سے بڑے جواد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے کوئی سائل سوال کرتا تھا اور آپ کے پاس اگر اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں بھی ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے میرے نام سے قرض لے لو، میں اس کی ادائیگی کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق دیکھتے تھے، وہ حیران ہوتے تھے، یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ کہتے تھے مجھ سے کسی کو انکار نہیں ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دل کی کوئی حسرت ہے؟ انہوں نے کہا کہ جتنا علم تھا اتنا کسی نے لیا نہیں، اور جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک سخی لیکن گناہگار نوجوان ایک بوڑھے لیکن مالدار اور عبادت گزار کنجوس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سخاوت کی تو جتنی بھی ہم حکایتیں اور جتنا بھی ہم تذکرہ کیے جائیں اس کا کوئی حد و انتہا نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جود و سخا اور یہی ان کا سلسلہ یقیناً ان کے صحابہ کرام، ان کے اولیاء اعظام تک پہنچا اور اس نہج تک پہنچا کہ بلند و بالا پہاڑوں کی مانند دنیا کے سامنے آیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کا جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب نبی نے سوال کیا اور جب حضرت ابوبکر صدیق اپنا ساز و سامان لے کر حاضر ہوئے، نبی نے پوچھا ابوبکر گھر پر کیا چھوڑ کر آئے؟ آپ نے فرمایا صرف اللہ اور اس کے رسول کافی ہے۔ بے شک کافی ہے۔ پیارے نبی رونے لگے کہ جتنا مجھے ابوبکر کی ذات سے اور جتنا مجھے ان سے فائدہ ہوا اتنا تو کسی سے بھی نہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ اور ہے کون؟ حضرت سعد بن معاذ انصاری مدینے کے بہت ایک خوشحال تاجر، پورا اپنا انہوں نے دولت و جائیداد لا کر پیارے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دی، جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تاریخ میں ان کا نام ایک بہت خوشحال اور ایک بہت سخی تاجر کے نام سے ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور اس کے بعد اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ آئے تو یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جود و سخا کا جو عنوان ہے وہ ان کے بغیر مکمل ہو نہیں سکتا کہ آپ کو غنی کا لقب ہی آپ کی غنا کی وجہ سے ملا۔ سبحان اللہ، غنی فرما دیا، غنی فرما دیا آپ کو، اور جو ایک سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ ایک نیکی کا کام کہ مدینے کے لوگوں کے لیے جو یہودی تاجر سے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر آپ نے وقف کر دیا۔ پیارے نبی نے کہا کہ عثمان تم جنت کے حقدار ٹھہرے، آپ ان کے پاؤں میں بیٹھ گئے جا کر۔ اسی طرح جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت کچھ جگہ کچھ زمین کم پڑ رہی تھی، بیچ میں کسی اور کا کچھ حصہ آ گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون اس کھلیان کو خرید کر بخشش کا حقدار ٹھہرے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کچھ کہے لاکھوں درہم میں وہ زمین خرید کر مسجد کے نام سے وقف کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شام میں آپ نے جہاز، پانی کے جہاز بنانے کے کارخانوں کا ایک بہت بڑا ایک پلانٹ قائم کیا۔ اسی طرح مدینے کو سیلاب سے بچانے کے لیے آپ نے بند تعمیر کروائے، اور اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات آپ نے اپنے ذمے لے لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی جود و سخا کا کوئی عالم نہیں۔ اور جہاں تک ہمارے اولیاء اعظام کا تعلق ہے، ان کی تو زندگی پہلے ہی اتنی درویشانہ زندگی، فقیرانہ زندگی کہ بس وہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ واقعی پھٹے بوریے کے ہی گوشہ نشین ہوتے تھے، اللہ اکبر، مگر اس کے باوجود جو ایک پھٹا بوریا بھی ان کے پاس ہوتا تھا، جو ایک وقت کا ان کو خوراک اور غذا بھی ملتی تھی، وہ اس کو بھی اللہ کے نام پر دان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ بی بی رابعہ بصری کی بے شمار مثالیں ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی درویشانہ زندگی اختیار کی اور کس طرح انہوں نے اپنی اس صفت کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک پہنچایا۔ جود و صفا اس سے بڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک سخی آدمی
ایک بخیل آدمی کے مقابلے میں بہت پسندیدہ ہوتا ہے. اور پھر وہی بات ریپیٹ ہوگی کہ سخی آدمی اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے, جنت کا حقدار ہوتا ہے, اور ایک بخیل آدمی دوزخ کا حقدار ہوتا ہے, دوزخ سے نزدیک ہوتا ہے, اور جنت سے بہت دور ہوتا ہے. یعنی پروردگار عالم کو سخاوت بہت زیادہ پسند ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو کوئی سوالی خالی ہاتھ ہی نہیں گیا کہ ایک حرف نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. کہ بار بار ہم یہ کہتے ہیں نا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ تو کبھی لا نہیں تھا, یعنی آپ نے کسی کو کسی بات پر انکار نہیں کیا. اگر کوئی سائل نے کچھ مانگا آپ کی بارگاہ میں, آپ کے دربار اقدس میں. زرمینہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جس طرح سے سخاوت کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں, تو ایک تو سخاوت کی وسعت اور حقیقت کے تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ ارشاد فرمائیے گا, کیونکہ صرف راہ خدا میں صرف پیسہ مال ہی خرچ کرنا, اللہ کی بارگاہ میں جب ہم خرچ کرتے ہیں, راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں, تو بہت سے لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ دولت پیسہ مال ہی خرچ کرنا راہ خدا میں یہی بہتر خرچ کرنے والی چیز ہے. شکریہ زینب, بہت اہم سوال کیا آپ نے. بالکل سخاوت کی وسعت اور حقیقت کے حوالے سے بات کی جائے, جود و سخا کی حقیقت کے حوالے سے بات کی جائے, تو یہ ایسا پیارا وصف ہے اور اتنی خوبصورت کوالٹی ہے جو ہماری باطنی منازل کے لیے, ہماری روحانی زندگی کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. کیونکہ قرآن پاک میں متقین کی صفت اس کو فرمایا گیا نا کہ متقین کی صفت ہے. اب متقین صرف مال ہی سے لوگوں کی مدد نہیں کرتے ہیں یا لوگوں کی اچھائی کا کام نہیں کرتے ہیں, بلکہ وہ اپنا ٹائم بھی خرچ کرتے ہیں, اپنے علم کے موتی بھی لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں, اپنے حسن اخلاق سے, اپنی گفتگو سے, ہر طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ ملنساری سے پیش آنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون وہ لوگوں کو تکلیف دہ چیزوں سے بھی بچاتے ہیں. تو یہ پیارے جتنے بھی فیزز ہیں یہ سب سخاوت کے پیارے انداز ہیں, اور سخاوت صحابہ کرام کا, اہل بیت اطہار کا, اولیاء اللہ کا مرکز و محور بھی رہی ہے. پھر ہم سب جانتے ہیں جو خرچ کرنے والا ہاتھ ہے یا لوگوں کی مدد کرنے والا ہاتھ ہے وہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتا. اب بعض اوقات سرٹن ٹائمز ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال و متاع ہوتا ہے, دولت ہوتی ہے, لیکن وہ اتنے سخی نہیں ہوتے, وہ اتنے کریم النفس نہیں ہوتے ہیں. اور سرٹن ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتا لیکن ان کے مزاج میں وہ جود و سخا کا خوبصورت عنصر ہوتا ہے. وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کی زندگیوں میں خوشبوئیں پھیلانے کی, اپنے کردار کی خوشبو سے ان کی زندگیوں کو آراستہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہاں میں بات کرنا چاہوں گی ایک مقروض شخص کے حوالے سے. حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے کہ مجھ پر کچھ قرض ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 2-3 دن سے اناج نہیں کھایا. تو وہ اس کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیتے ہیں. جب وہ شخص وہاں جاتا ہے تو دروازے پہ ہوتا ہے, تو اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگ دودھ اور شہد کو مکس کر کے پیتے ہو تو دونوں چیزیں میٹھی. تو وہ باہر وہ یہ بات سوچتا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے اس طرح کہہ رہے ہیں تو میری کیسے مدد کریں گے. جب وہ جانے لگتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لاتے ہیں, اور آپ سخاوت کا دیکھیں جذبہ کہ اپنی گفتگو سے کیسے سخاوت کرنی ہے, اپنے رویے سے کیسے اس کی حقیقت کی جانب جب ہم نظر دوڑاتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سے معذرت کرتے ہیں کہ میں کسی کام میں مصروف عمل تھا تو مجھے تھوڑی تاخیر ہو گئی, آپ اندر تشریف لے آئیے. وہاں ان کو وہ دودھ اور شہد بھی پیش کرتے ہیں, کھجور کا حلوہ بھی پیش کیا جاتا ہے وہاں, اور اس کی خوب خاطر مدارت کا اہتمام کیا جاتا ہے, اس کو عزت دی جاتی ہے. اور بعد ازاں وہ اپنے غلام سے کہتے ہیں, وہ ایک اونٹ لے کر آتا ہے جس پہ اناج بھی ہوتے ہیں, کپڑے بھی ہوتے ہیں. اس کو 300 دینار کی ضرورت ہوتی ہے اس شخص کو, لیکن وہ اس کو 600 دینار عطا کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ اونٹ میں واپس کیسے کرنے آؤں گا. تو آپ فرماتی ہیں تمہارے لیے ہی تو ہے. تو یہی زینب جو جود و سخا کا اور سخاوت کا جو جذبہ ہے وہ صحابہ کرام سے یہی تو فیضان پھر اولیاء اللہ کے اندر جب آتا ہے تو فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار اور جو گنبد آج بھی چمک رہا ہے یہ سخاوت کا ہی درجہ ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو تو میں تمہارے کاموں میں خرچ کروں گا, کیونکہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی فیملی عیال ہے. جب اس کی اچھائی اور بھلائی کے کام کیے جاتے ہیں تو انسان اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے. اور جو متقین ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کی داد رسی کا اہتمام کرتے ہیں, جود و سخا کا جذبہ ان میں کیسے پایا جاتا ہے. وہ اس کو استعمال کرتے ہیں محتاجوں کی محتاجگی کو دور کرنے کے لیے, گرتے ہوئوں کو اٹھانے کے لیے, روتے ہوئوں کو ہنسانے کے لیے, ایمان کا چراغ جلانے کے لیے, اجڑے ہوئے دلوں کو بسانے کے لیے, عدل کے پھول
پھول کھلانے کے لیے، صدق کی خوشبو کو پھیلانے کے لیے، بے قصوں کو سینے سے لگانے کے لیے، اور مظلوموں کو زمین سے اٹھانے کے لیے۔ اور جب بات آئی اولیاء اعظام کی، تو یہاں میں اللہ کے نیک بندوں کا تھوڑا سا ذکر میں بھی یہاں کرنا چاہوں گی۔ اور حضرت ربیع ابن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے یہ کہا، کیونکہ ایک شخص نے ان کی سواری کی رکاب پکڑی تھی، تو وہ ان سے فرماتے ہیں کہ اس کو 400 دینار دے دینا۔ پھر وہ حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ میں جب یہ مکہ مکرمہ کے لیے یہاں آئے تو صبح ہی فجر کی نماز کے بعد وہ اپنا خیمہ وہاں نصب کر کے بیٹھ جاتے تھے، اشرفیاں اور دینار وہاں لے کے، اور مٹھیاں بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو جب میں نے ان سے عرض کی کہ آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ بنا لیں، جائیداد خرید لیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دار المسافرین بنایا ہے جس میں ہمارے ساتھی حجاج کرام یہاں قیام کیا کریں گے۔ اور ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو نقصان پہنچانا چاہا، اور اس نے کچھ سرداروں کو انوائٹ کیا کہ انہوں نے آپ کو کھانے پہ مدعو کیا، جھوٹ بولا۔ جب وہ وہاں آتے ہیں تو آپ میوہ جات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور اس کو تا زندگی کے لیے اپنے غلام سے کہہ کر وقف کر دیتے ہیں کہ اللہ مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اور بے شک بہترین اجر دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جود و سخا آج کا ہمارا عنوان ہے، اور اس اہم عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں۔ ڈاکٹر رابعہ مدنی اور زرمینہ ناصر صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں۔ جود و سخا کے تعلق سے جس طرح ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی بات ہوئی، ان کا بھی ذکر ہوا، اور اولیاء کاملین کی زندگی سے بھی ہم نے سیکھا کہ کس طرح بانٹنا ہے، کیسے عطا کا جو دریا ہے وہ بہانا ہے، کیسے اپنے اندر یہ وصف پیدا کرنا ہے۔ اب ایک بہت اہم بات جو اس پر ایک نقطہ بہت اہم بھی ہے کہ ہماری جو سخاوت ہے، اس کا سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ کون ہے، اور کس پر زیادہ دینا، کہاں دینا افضل ہے، فرما دیجئے۔ دیکھیں زینب، ہم نے ابھی یہ بیان بھی کیا کہ سخاوت، جود و سخا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کا ایک شکرانہ ہے، اور اس کا مروجہ مفہوم جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو ہم آگے ضرورت مندوں پر تقسیم اور کریں، کس طرح ہمیں اس کا خرچ کرنا ہے، اور اس میں جو بنیادی چیز ہے کہ اس میں ہمارا دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے۔ مگر اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ دینے والا ہاتھ صرف ہمیں دولت یا تحائف بانٹنے کا اس میں نہیں ہمیں بتایا گیا، بلکہ یہ جود و سخاوت ہماری روحانی بھی ہوتی ہے، اخلاقی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے، اور جس طریقے سے ہم جہاں بھی مدد کر سکتے ہیں، اور وہ مدد، وہ والی مدد نہیں چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا، وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے، وہ تو ہمارے لیے لازم ہے۔ ہم اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر اپنی خوشی، اپنی رضا اور اللہ کی خوشی کے لیے جو کچھ ہم دان کر رہے ہیں، جو کچھ ہم دے رہے ہیں، اصل تو پھر جود و سخا وہ ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوئی خاص لوگ یا خاص وقت یا خاص طبقے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کے جس موڑ پر ہمیں انسانیت بلاتی ہے، اور جہاں پر جس قدم پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، چاہے وہ جس قسم کی بھی مدد ہو، اور جتنی بھی مدد ہو، اور ہم جس قدر بھی کر سکیں، ہمیں وہاں پہ جود و سخا کرنا چاہیے۔ فقر و فاقہ ہے، ہمیں وہاں پہ کھانا کھلانا چاہیے۔ بے بسی اور لاچاری ہے، ہمیں وہاں پہ اپنی دولت بانٹنی چاہیے۔ ایون گھر آئے مہمان کا گرم جوشی سے استقبال کرنا اور ان کی خاطر تواضع کرنا بھی جود و سخا کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ہمیں اپنا علم بانٹنا ہے، ہمیں اپنا وقت ہدیہ کرنا ہے۔ جیسے ابن عباس، حضرت ابن عباس کی ایک مثال ہے کہ آپ حرم شریف میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور آواز لگاتے تھے، کس کو فقہ سیکھنا ہے آ جاؤ، کس کو قرآن شریف پڑھنا ہے آ جائیے، کس کو حدیث سننا ہے وہ بھی آ جاؤ۔ یعنی کہ آپ کے پاس جو علم تھا، آپ کے پاس جو صلاحیت تھی، آپ کے پاس جو بھی ایک نعمت تھی اللہ کی عطا کردہ، وہ آپ اس کو علم نافع بنا کر دنیا میں، مخلوق خدا میں بانٹا کرتے تھے اور جنت کے حقدار ٹھہرتے تھے۔ البتہ جود و سخا کا زیادہ مرکز اور زیادہ توجہ مال پر ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال انسان کو اپنا مال ہی سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ تو حقدار کون ہے سب سے زیادہ، کیسے پتہ چلے گا؟ سب سے زیادہ حقدار وہ ہے کہ جس کو ہم خود سمجھیں کہ اس وقت یہ ہے سب سے زیادہ حقدار، یعنی کہ
اس کا میں آپ کو اس طرح کی مثال دوں، ہم خود جس کو مستحق سمجھیں، لوگ جس کو زیادہ مستحق سمجھیں، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ کس کی مدد کتنی ہو رہی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے ایک خصوصی طبقے پر لوگوں کی زیادہ نظر کرم ہے، وہاں پر زیادہ ان کی مدد ہو رہی ہے، مگر ایک ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم سفید پوش کہتے ہیں، جو سوال نہیں کرتے، جو ہاتھ اپنا دراز نہیں کرتے، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، مگر بظاہر تو پھر ہمیں یہ لگے گا نا کہ وہ پھر زیادہ مستحق ہوئے جو ہمارے سائل نہیں بنتے ہیں. مگر اس کے باوجود میں تو یہ کہوں گی کہ جہاں جہاں بھی ہماری ضرورت ہے اور جہاں جہاں بھی ہم اپنی نعمتیں، اپنی دولتیں، اپنا علم، اپنا وقت، اپنا اخلاقیات، یعنی کہ دو لڑائی کرنے والوں کے درمیان صلح کروانا بھی جود و سخا ہوتی ہے. جو آپ کے ساتھ بہت برا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے بن جائیں، اپنے دل کو بڑا کر لیں. کشادہ دلی، اعلیٰ ظرفی، یہ بھی جود و سخا کا ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے. ہاں بالکل، مال کا ذکر بالکل ہوتا ہے، خاص طور سے بخیل انسان کی اللہ نے بہت مذمت فرمائی ہے کہ بخیل انسان جو ہے وہ دولت گن گن کے رکھتا ہے، اور بخیل انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ شاید یہ جو کچھ ہے یہ میرا ہے، یہ تو میں نے محنت کر کے جمع کیا ہے نا، یہ تو سب کچھ میرا ہے، تو میں اس کو دوسروں میں کیسے بانٹ دوں. تو بخیل انسان ہمیشہ بے چین رہتا ہے، ڈسٹرب رہتا ہے، مایوس رہتا ہے. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بخل اور ایمان کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بانٹنا، تقسیم کرنا بہت زیادہ پسند ہے. اللہ رب العزت خود اس وصف کو چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں یہ وصف آئے. زرمینہ آپ کی جانب آؤں گی، سخاوت کے جو فائدے ہیں وہ آپ ارشاد فرما دیجئے، اور اس کے جو فائدے معاشرتی حوالے سے ہوں گے یا معاشرے پہ جو خوشحالی آئے گی یا معاشرے پہ جو اثرات مرتب ہوں گے، میں چاہوں گی اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ، یہ ارشاد فرمائیے گا. بالکل، میں اس کے فوائد کی جانب چلوں گی، لیکن میں یہاں تھوڑا سا یہ بھی کوٹ کرنا چاہوں گی، جیسے جود و سخا کے حوالے سے بات ہوئی کہ کس پہ کرنا زیادہ افضل ہے. تو جود و سخا کے سب سے زیادہ حقدار آئی تھنک ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے والدین ہیں، کیونکہ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی ہمارے لیے نیکیوں کا دروازہ کھول جاتے ہیں. ان کے ساتھ ہم اپنی زندگی میں حسن سلوک سے پیش آ سکتے ہیں، اور بعد ازاں نیک اولاد جیسا کہ صدقہ جاریہ ہے تو ہم اصالہ ثواب بھی ان کے لیے کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے بہن بھائی ہیں، پھر ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، اور پوری چین پھر سوسائٹی میں بنتی چلی جاتی ہے. آپ نے بات کی ہے اس کے فوائد کے تعلق سے، انفرادی طور پر بھی جود و سخا بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. ہماری پرسنالٹی گرومنگ میں، ہماری کردار سازی میں، ہماری شخصیت کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. کیونکہ جب ہم سخاوت کرتے ہیں، دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں وسعت پیدا ہوتی ہے. لوگوں کا جو امن و امان ہے معاشرے کے اندر وہ قائم رہتا ہے. پھر سرکولیشن آف منی اور سرکولیشن آف ہیپینس بھی تو ہے کہ خوشیاں تقسیم ہوتی چلی جاتی ہیں، آگے ہم بانٹتے چلے جاتے ہیں، اور معاشرے کا امن و سکون بھی قائم اور برقرار رہتا ہے. پھر جو دوسرے افراد معاشرے کے اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی، تو معاشرے کی خوشحالی پر اس طرح سے پھر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ میری امت کے زیادہ تر لوگ سخاوت کرنے کی وجہ سے داخل جنت کیے جائیں گے. تو آپ دیکھیں جود و سخا کتنا پیارا وصف ہے، کتنا پیارا فائدہ. ایسے میں نیکیاں تو ملیں گی، جنت تو ملے گی، ہمارے گناہ تو بخشے جائیں گے. اللہ پاک ہماری جو دنیاوی اور جو جتنی بھی آفات ہیں ان کو بھی اپنی رحمت پاک کے صدقے میں ٹال دے گا. کیونکہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کو جہنم کی آگ جلانا چاہتی ہوتی ہے لیکن وہ گوشت کا ایک ٹکڑا آگے کر دیتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر جہنم کی آگ ہو چکی ہے، فرض ہو چکی ہے، لیکن یہ گوشت کا ٹکڑا اس لیے آگے کرتا ہے کیونکہ اس نے ایک دفعہ صدقہ کیا تھا اور وہ اس کو پھر اس جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے. تو ہمارے گناہوں کی بخشش ہمیں اس طرح سے عطا ہو جاتی ہے. پھر جو جود و سخا کرتا ہے اس کو ایک بہت بڑا فائدہ پہنچتا ہے کہ اللہ پاک اس کے رزق میں برکتیں اور فراوانی عطا کرتا ہے. اللہ پاک اس کو کبھی
کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے. اور صوفیہ کے اکارڈنگ یہ اتنا پیارا وصف ہے جود و سخا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک سخاوت فرماتا ہے، بہت بڑا جواد ہے اور سخاوت کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. تو صوفیہ کے اکارڈنگ جو جود و سخا اور سخاوت کا جو ایک خوبصورت پہلو ہے کہ اس سے ہمیں کلندرانہ سوچ عطا ہوتی ہے، ہمارا کنیکشن، ہمارا جو تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے رفتہ رفتہ. یہ ایک ایسا پیارا وصف ہے سخاوت کہ جس کے دامن کو جب تھام لیا جائے تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں قرب الہی عطا ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اس وصف کو کتنا پسند کیا جاتا ہے. کوئی بھی سوسائٹی ہو ویسٹ ہو، سخاوت کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. اور جب موسٹ انسپریشنل مینس کی بات کی جاتی ہے نا، جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوانین کو کاپی کیا جا رہا ہے، فالو کیا جا رہا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سخاوت ہے اس کو لوگ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے باعث بلندی درجات ہے، سکون کا ذریعہ. اور ایون اگر ہم اس کی نیت بھی کر لیں، کیونکہ اختصار کے ساتھ یہاں میں کوٹ کرنا چاہوں گی، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں. راستے میں ایک ریت کا ٹیلا ہوتا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس اس طرح کا آٹے کا ٹیلا ہوتا تو میں لوگوں میں بانٹ دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نیت کر لی تو اللہ پاک نے یقیناً تمہیں اجر عطا فرما دیا. سبحان اللہ کہ اگر ہم صرف نیت ہی کر لیں، کسی کے سر پر دست شفقت رکھ دیں، کسی کے لیے کوئی آسانی کا کام کر دیں، کسی کی جاب میں ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کر دیں، تو یہ ہمارے لیے دین و دنیا میں سکون کا باعث ہے اور اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوتا ہے. اور پھر جب ہم اپنے اسلاف کی تعلیمات کی جانب نگاہ ڈالتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے تو اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، تو کیوں نہ اس کو فالو کیا جائے. حضرت بایزید بستامی ایک مرتبہ اپنی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو ان کو لطف نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ سارا کا سارا اپنے گھر کو تلاش کرتے کہ کیا کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جو میں نے اللہ کی راہ میں نہ دی ہو. انگوروں کا ایک خوشہ ملتا اور اس کو بھی فوراً وہ بانٹ دیتے ہیں اور پھر سے عبادت میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں. بات کی جائے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تو آپ ایک مرتبہ ایک قطار میں ایک کیو میں ہوتے ہیں کہ جہاں لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں کہ شاید اتنی بڑی لائن ہے تو یہ لوگ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں. تو آج ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو فالو کرتے ہوئے جود و سخا کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو اپنانا ہے اپنی لائف کے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس جود و سخا کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ، ہماری بہنیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں مختصر سا کیا میسج دینا چاہیں گی، فرما دیجئے. ہمارے معاشرے کا ہر فرد سخی بننے پر قادر ہے، کیونکہ ہر شخص اللہ کا نوازا ہوا. کیا بات، بہت بڑی بات کہہ دی ہر آپ نے. شخص. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی سخاوت کریں اور ایسی جود و سخا کا مظاہرہ کریں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. سبحان اللہ. اور اس کے لیے ہمیں نمود و نمائش اور ریاکاری سے دور رہنا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی زرمینہ، ون لائنر میسج، بہت کم وقت رہ گیا. جی میں یہی چاہوں گی کہ ہم نے جو یہاں پہ گفتگو کی ہے اس پہ عمل کرنے کی بھرپور انداز میں کوشش کی جائے تاکہ ہمارے ظاہر اور باطن روشن ہوتے چلے. آمین. اور جس طرح سے ہم بات کریں جود و سخا کی، آپ دونوں نے بہت پیاری گفتگو اس تعلق سے کی. آپ دونوں مہمان شخصیات کا بہت شکریہ ادا کروں گی. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں، زرمینہ آپ تشریف لائیں. جس طرح سے بات ہوئی نا کہ صرف مال خرچ کرنا ہی سخاوت نہیں بلکہ لوگوں کے کام آنا، اور ابھی جیسے بات ہوئی کہ خوش گفتار جب ہم ہوں گے، شائستہ بات کریں گے، محبت سے بات کریں گے، شیریں کلامی کا وصف جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے جناب. تو ہم کہتے ہیں جو ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا کہ گڑ نہ دو گڑ جیسی بات تو کرو، تو وہ شیریں بات کریں، میٹھی بات کریں، اچھی بات کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کے زخموں پر کہتے ہیں نا کہ نمک نہ چھڑکیں. آپ مرہم نہ لگائیں تو کم از کم نمک بھی نہ چھڑکیں. محبت سے پیش آئیں، کہیں نہ کہیں کوئی بیمار ہے تسلی دیں، تسکین کا باعث بنے لوگوں کے لیے. تو یہ بھی دل کی سخاوت ہے. اللہ تعالیٰ دل کی سخاوت کو، نرمی کو، محبت کو، ان تمام اوصاف کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.